السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، غیر اللہ سے دعا مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وہی قادر ہے اور اس کے علاوہ تمام عاجز ہیں، اور قادر جو ہے اسی سے مانگنا جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ نہیں کہ عاجز سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور قادر ہے۔ تو کیسے غیر اللہ کو پکارا جائے، غیر اللہ سے مانگا جائے، غیر اللہ سے دعا کی جائے، اور وہ اکیلا ہی کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے؟ کیسے اس سے سوال ہم دعا چھوڑ سکتے ہیں اور اس بندے سے دعا مانگیں یا اس بندے کو پکاریں یا اس واسطے کو پکاریں جو کہ رحمان نہیں ہے نہ رحیم ہے؟ اللہ ہی اکیلا جو ہے رحمت کا مالک ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اسے پکارتے ہیں جو کہ اپنے نفس کے لیے بھی رحمت کا مالک نہیں ہے، اور دوسرے کا کیا وہ مالک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، رحمت کو کھولتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، وما یمسک، اور جسے روک دے فلا مرسل لہ، اسے کوئی کھول نہیں سکتا، کوئی عطا نہیں کر سکتا من بعد ہی، اس کے بعد۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سورہ فاطر۔ وہ اکیلا اللہ ہی قریب ہے، بلکہ وہ تو ہمارے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، غائب نہیں ہوتے ہم سے، اور کیسے ہم اس سے سوال چھوڑ سکتے ہیں اور اس سے سوال کریں جو غائب رہتا ہے؟ اور کیسے اس کا وسیلہ ایسے شخص کا جو دور ہے اور بعید ہے اور عاجز ہے، اور اس کے درمیان، اللہ کے درمیان اس عاجز اور بعید کا وسیلہ لائیں جو کہ ہمارے بہت ہی قریب اور قادر ہے؟ وہ اکیلا ہی اللہ غنی ہے، اور اس کے علاوہ سارے ہی فقیر ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، چاہے انبیاء ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے تمام مخلوق اس کی جو ہے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فاطر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم فقراء، فقیر ہو اللہ کی طرف، اور وہی بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے، الحمید، جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو کیسے اس سے پکارا جائے جو کہ ہماری ہی طرح کمزور ہے اور فقیر ہے اور عاجز ہے اور حاجت مند ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ سورہ اعراف۔ بے شک الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ بندے ہیں تمہاری طرح۔ اور حقیقی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم بندہ کسی بادشاہ کے سامنے ہو، کسی گورنر کے سامنے ہو، اور اسے چھوڑ کر اس کے کسی حواری کو اور کسی اور کے ساتھ وہ ہم کلام ہو جائے، اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ ہو جائے اور کسی اور کی تعظیم میں لگ جائے، تو وہ اسے محروم بھی کر دے گا، غصے میں آئے گا اور اسے سزا بھی دے گا اور اسے اپنی مجلس سے بھی نکال دے گا۔ تو یہ تو ایک دنیا کا بادشاہ جو ہے اس کا یہ حال ہے، اور کیسے ہم اس ملک جو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے، مالک الملک ہے، کیسے اسے چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے خضوع اور خشوع اور محبت اور تعلق اور دعا اور اس سے رحمت کی امید لگا لیتے ہیں، اور غیر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کیسے اللہ نہ ناراض ہو؟ اور ہم اللہ کے ساتھ مناجات بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اس کے سامنے بھی ہوتے ہیں نماز میں،
اور وہی اللہ تعالیٰ ہے المتکبر العظیم، عظمت والا۔ تو تمام امت انبیاء سمیت، اس کے اولیاء اور بادشاہوں سمیت، اور تمام لوگ جن اور لوگ اور فرشتے اور شیاطین اور تمام زندہ اور اموات، ہر چیز اللہ کے علاوہ جو اپنے لیے لا یملک لنفسہ ولا لغیرہ شیئا، نہ اپنے لیے کسی چیز کی مالک ہے نہ دوسرے کے لیے، الا باذن اللہ تعالیٰ، مگر اللہ جس کی اذن اور اجازت دیں۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کا فرمان ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، ان لوگوں کو پکارو جن کو تم نے گمان کیا اللہ کے علاوہ، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، تو وہ تو ایک ذرہ کے مالک نہیں، مثقال ذرہ، ذرہ کے برابر کے بھی مالک نہیں، آسمانوں میں بھی اور نہ ہی زمین میں۔ وما لہما فیہما من شرک، وما لہم فیہما من شرک، اور ان کے لیے ان زمین و آسمان میں کوئی شراکت داری بھی نہیں۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی وہ کوئی اللہ کے لیے مددگار تھے زمین و آسمان کی تخلیق و تدبیر میں۔ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ جن کو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ شرک اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ایک اللہ کو پکارا جائے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے عبداللہ اگر سوال کرو تو ایک اللہ سے، اور مدد مانگو تو صرف ایک اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ نصیب فرمائے اور صرف ایک اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ اسی لا الہ الا اللہ پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔